السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع چل رہا تھا تمہید حسام الحرمین، اس کی چوتھی قسط جہاں سے تیسری قسط چھوڑی گئی وہیں سے اس کا آغاز ہو اور ضمناً بہت ساری باتیں ہوں۔ آئیے اس سے پہلے حصول برکت کے لیے اپنی سخاوت اور دریا دلی کا مظاہرہ کریں کہ حضور پر درود پڑھنا یہ سخاوت ہے، اور حضور پر درود نہ پڑھنا یہ بخل ہے، حدیث میں آیا۔ تو آئیے اپنی جود و سخا کا اظہار کریں اور آقا کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چوتھی قسط کا آغاز ہو، اس سے پہلے شاید اس سے پہلے کئی بار بتایا، لیکن ایک بار اور سمجھانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب باتیں سننے کے بعد لوگ جو ہے نا جب جواب نہیں مل پاتا یا جواب اونے پونے دیے جاتے ہیں تو معاملہ وہ آیت پیش کی جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس کی تفسیر کر دی ہے، پھر بھی ایک بار سمجھا دینا اختصار کے ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے، پھر گفتگو کا آغاز ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا خالی ایک سواد تھا، وہ سواد اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا سواد تھا، وہی ایک جماعت رہی۔ تو اس جماعت سے کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، فرقوں میں تم لوگ مت بٹ جانا۔ تو معلوم یہ ہوا صحابہ جن عقائد و نظریات پر رہے، ان عقائد و نظریات والا فرقے والا نہیں کہلاتا، وہی سواد اعظم کہلاتا ہے نا۔ اس کی مثال بھی میں نے اس سے پہلے شاید دی ہے کہ ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، پہلے بیٹے کی اس نے شادی کر دی، وہ الگ چلا گیا، دوسرے کی شادی کی وہ الگ چلا گیا، تیسرے کی شادی کی الگ چلا گیا۔ ابا پرانے گھر میں ہے، اب ایک بیٹا جمعہ کو آتا ہے، ابا کو بولتا ہے الگ مت رہا کرو، دوسرا بیٹا اتوار کو آتا ہے، بولتا ہے الگ مت رہا کرو، تیسرا بیٹا منگل کو آتا ہے، بولتا ہے ابا الگ مت رہا کرو۔ ارے ابا الگ کہاں گئے؟ ابا تو وہی ہے پرانے گھر میں، نئے گھر میں تو تم گئے ہو۔ تو الحمدللہ سنی کسی نئے فرقے میں نہیں تبدیل ہوا، سنی اسی پرانے عقائد و نظریات پہ رہا جن عقائد و نظریات کی ترجمانی مصطفیٰ نے پیش کی ہے اور صحابہ نے اپنایا، اور وایا وایا امام احمد رضا نے اس کا جام ہمیں پلایا۔ ہم تو وہی پرانے پہ ہیں، نیا کچھ نہیں ہے، نیا کچھ نہیں ہے۔ جو نیا ہے سب تمہارے یہاں ہے، جو نیا ہے سب تمہارے یہاں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 حفظ الایمان 3 جگہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اسی کی عبارت پہ گفتگو چھوڑی تھی، اور کیا دھوکہ دیے پچھلے ہفتے بتا دیا تھا میں نے کہ عبارت ہی لوگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حفظ الایمان دار الکتاب دیوبند ہے نا، لکھا ہے نا، اردو آتی ہے نا بھائی، چھپ گیا ہے ایک دم، دار الکتاب ہے نا، یہی لکھا ہے نا۔ اب چاہے شر بلند ہو چاہے شر بکف ہو، ہم کو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ چاہے شر بلند ہو چاہے شر بکف ہو، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ میں آیا؟ دار الکتاب دیوبند سے کتاب چھپی۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے، مولانا کا نام بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ لکھا ہے۔ اس کا ایک صفحہ کھول۔ اچھا مالیگاؤں میں کہاں سے ملی ہے؟ مکتبہ نفیس ہے نا، مالیگاؤں میں، یہ دیکھو مکتبہ نفیس سے خریدی گئی کتاب۔ اس کا ایک صفحہ ہے 15 صفحے کی عبارت پڑھ کر اسی پہ تبصرہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ دھوکے باز ہمارے بزرگوں کو کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے نہیں، ہاں جو کہتے ہیں کالا حضرت
ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے شہزادے حضور تاج الشریعہ، جن کے بارے میں خود ہمارے شہر کا شاعر کہتا ہے چہرہ لگے سہانا میرے اظہر اللہ، تم نے تو حالات کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، جو چہرے پہ نور ہے سب مصطفیٰ کی عظمت کا نور ہے، مصطفیٰ نے عزت کا نور ان کے چہرے پر دیا ہے نا۔ اور ابھی نہیں سمجھ میں آیا تاج الشریعہ تو قائد ملت کو بھی دیکھو بھائی، ویسے ہی دلکش چہرہ ماشاءاللہ جی۔ تو اس کتاب میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب دیکھیے صفحہ 15 ہی ہے نا 15، اس میں اگر آپ لوگ کو یقین نہ ہو تو بھیا کتاب یہیں رکھی رہتی ہے بیگ میں، مسجد میں اکثر میرے روم میں تالے میں رکھی رہتی ہے، جب چاہے تب دیکھ لیں، جب چاہے کوئی آ کے مجھے سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ویسے کئی سالوں سے سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اصول فقہ کا ضابطہ ہے کہ تعویل ہمیشہ مؤول میں ہے، مؤول متشابہ وغیرہ میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جو صریح ہوتا ہے صریح میں نیت اور تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر صریح میں کوئی نیت چلاتا ہے، تعویل کرتا ہے، تو وہ تعویل اور نیت نہیں چلے گی، اگر چلاؤ گے تو تبدیلی اور تحریف کہلائے گی، سمجھ میں آیا نا، تو تحریف کے شکار ہو جاؤ گے۔ تو یہ صریح عبارت ہے، بقول اس میں لکھا ہے دیکھو، بقول زید ہے نا، اگر بقول زید، بقول زید، زید کس کو کہا ہے معلوم ہے؟ زید کہا ہے میرے رضا کو، بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے، یعنی یہ ہے اوپر سے آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اگر بقول زید صحیح ہے۔ ارے بھیا بقول زید صحیح نہیں ہے، بقول الہی صحیح ہے، بقول مصطفیٰ صحیح ہے، بقول صحابہ صحیح ہے، بانداز اولیاء صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بقول زید صحیح، دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، یہی ہے بعض غیب یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، بولو معاذ اللہ، کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، کیسا علم غیب؟ بعض والا ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، بولو معاذ اللہ۔ گستاخی نہیں نظر آئی آپ کو؟ گستاخی نظر آئی کہ نہیں نظر آئی؟ ارے حضور کا اگر بولے یا تو حضور کو کل غیب کل علم ہے یا بعض علم ہے، اگر بعض کہتے ہو تو خالی حضوری کو بعض علم غیب تھوڑا نہیں ہے، اس نے کہا بعض علم غیب تو ہر زید کو، مطلب زید سے اعلیٰ مراد ہے نا، تو زید کو، عمر کو، پاگل کو، بچے کو، جانوروں کو بھی حاصل ہے، بولے معاذ اللہ۔ اب پہلا سوال اس پہ میں تھوڑا تفصیلہ کرتا ہوں، تمہارے ہاں تو اگر حضور کو علم غیب مانا جائے تو شرک ہوتا ہے نا؟ باقاعدہ میرے پاس کچھ بیانات ہیں، اس سے پہلے تقریباً 5 سے 6 سال پہلے ایک لنگڑے، چونکہ ان کی حقیقت بتانا معیوب نہیں مانا جاتا تو میں اسی لیے بولا، معذور مقرر صاحب کا بیان آیا، میں نے کلک کر کے پورا رد کیا تھا اور تاریخ بھی لکھی ہے، وہ بیان کب آیا کب رد کیا گیا میری ڈائری میں آج بھی موجود ہے، اس کے ہر سوال کا جواب دیا گیا تھا 15 جولائی 2016 میں، 5 ہفتے رد کیا تھا اور ریکارڈنگ اس تک پہنچے تو اس نے کہا کوئی بھی رد کر سکتا ہے، کوئی بھی رد کر سکتا ہے جی۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ تمہارے یہاں علم غیب حضور کو اگر ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے، لیکن تم نے علم غیب بعض ہی علم غیب مانا نا، اتنا ہی مانا نا، تو اتنا علم غیب تو تم نے جانور کو بھی مان لیا، تو تم نے جو جانور کے لیے مانا ہے کون سی حدیث سے مانا ہے، کون سی آیت سے مانا ہے؟ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے۔ تمہارے یہاں حضور کے لیے علم غیب ثابت ماننا یہ شرک ہے نا، تم نے تو ہر جانور کے لیے مانا ہے، جب ہر جانور کے لیے مان لیا ہے، ہر پاگل کے لیے مان لیا ہے، ہر مجنون کے لیے مان لیا ہے، تو کس حدیث سے مانا ہے؟ کون سی قرآن سے آیت سے مانا ہے؟ اس کی وجہ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ ان کی دوسری کتاب لے کے آ رہا ہوں۔ یہ دوسری کتاب کیا ہے؟ براہین قاطعہ، براہین قاطعہ،
نام کیا ہے؟ رشید احمد گنگوہی صاحب کے، ہے نا؟ اب نام بہت بڑا ہے، ہاں جو بھی ہے، اب نام نہیں لوں گا۔ کتب خانہ امدادیہ دیوبند، ہے نا؟ کتب خانہ امدادیہ دیوبند، اس کے اندر صاحب بڑے اچھے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں دیکھو، سنو، صفحہ 122 پہ، صفحہ 122 پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ ابھی حدیث نہیں لا رہا ہوں، خالی تو سوال ہے کہ تم نے جو جانور کو علم غیب مانا ہے، تھوڑا ہی مانا، تو کون سی آیت سے مانا؟ ذاتی مانا کہ عطائی مانا؟ اگر ذاتی مانا تو تم نے جانور کو معبود بنا دیا، اور اگر عطائی مانا تو چلو سمجھے تو صحیح، جانور کو بھی عطائی ہے تمہارے ہاں، ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور آؤ گے تو گرامر سے بات کریں گے، پھر وَعَلَّمَ کا باب تفعیل میں لے کے چلیں گے، خاصت ابواب پڑھائیں گے عربی گرامر کے، ہے نا؟ تو اب سوال پھر ہے، سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں سوال سمجھ میں بھی آ رہا ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ہاں یوٹیوب پہ تفسیریں بھی آ رہے ہیں، لیکن سامنے نہیں آ رہا ہے۔ مان لیں کیوں؟ پردہ واجب ہے کیا اس کے اوپر؟ معلوم نہیں کیا ہے۔ دیکھو اس میں کیا سوال کیا گیا معلوم؟ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل، کیا لکھا ہے؟ بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص سے قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ بولو بعد اللہ۔ حضور کے بارے میں بولے کون سی دلیل؟ حضور کے بارے میں بولا کون سی دلیل ہے؟ حضور کے علم کی وسعت کی۔ ابے وسعت علم ابھی تم نے دیکھا ہی نہیں مصطفیٰ کا۔ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان، اور قرآن کا علم میرے اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، سمجھے نا؟ اور علامہ پھر کہوں گا، یہاں چھوڑ رہا ہوں جان بوجھ کے، علامہ پوچھنا باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل کی خاصیتیں یاد ہے کہ بھول گئے؟ عربی گرامر یاد ہے کہ نہیں؟ تو تمہارے یہاں جانور کو بھی علم غیب حاصل ہے نا؟ کس کو حاصل ہے؟ جانور کو، پاگل کو۔ بھائی کوئی پاگل ہوگا ان کے ہاں، ہے نا؟ پاگل کو، ہے نا؟ کوئی بچے کو۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے نا بھائی، نابینا، ہم کیوں بولیں کہ پاگل ہے وہ؟ دنیا خود ہی جانتے ہیں، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں، اپنی زبان سے ہم کیوں بولے بھائی؟ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جس کو برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ تو بس سوال یہی ہے کہ بھیا تمہارے یہاں جو بچوں کو، پاگلوں کو، جانوروں کو علم غیب حاصل ہوا، اس سے یہ بتاؤ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ جیسے براہین قاطعہ میں حضور کے بارے میں پوچھ رہا، ابھی تو جواب دیتا میں وہاں پہ۔ اب میرے رضا کا جب قلم چلا، اور تو جب رضا کا قلم چلتا ہے تو رضا تحدیث نعمت کے طور پر یوں کہتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ہے، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے۔ قلم اٹھا تو بولا۔ امام احمد رضا نے جب مکہ شریف میں اس پہ گفتگو کی تو جانتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر، 12 گھنٹے کے اندر اندر ایک کتاب جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، بغیر کسی کتاب کے حضور کے امام احمد رضا نے مصطفیٰ کی عطا سے لکھ لیا ہے۔ ان کے جواب دیے، ان کے جواب دیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کیا سوال کرو گے آپ؟ یہ جو علم غیب جانور کو ہے، پاگل کو ہے، یہ علم غیب ذاتی ہے کہ عطائی؟ صحیح ہے نا؟ صحیح سوال چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ذاتی ہے کہ عطائی؟ اگر بولے ذاتی تو بولے خدا کو ہے، اور اگر بولے عطائی تو تمہارے یہاں عطائی چلتی نہیں، عطائی میں تمہارے یہاں خطائی ہے۔ سمجھے گی نہیں؟ تو پسے وہاں پر، لیکن جو براہین قاطعہ میں صاحب نے سوال کیا کہ حضور کے علم غیب کے لیے کون سی نصوص قطعیہ ہیں، میں خالی چند پیش کر رہا ہوں۔ پہلی سورہ جن کے اندر آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا مگر جس
پیغمبر کو چن لیتا ہے تو جس پیغمبر کو چنتا ہے اسے غیب کا علم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ آؤ حضور سے پوچھو، حضور اللہ نے آپ کو چنا کہ نہیں چنا؟ تو خود ترمذی شریف کی حدیث پاک آتے جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں سارے عرب میں، ساری دنیا میں عرب والے افضل، عرب کو اللہ نے چنا، عرب میں قریش کو چنا، قریش میں اللہ نے ہاشم کو چنا، اور ہاشمیوں میں مصطفیٰ اللہ نے آپ کو چن لیا۔ ساتھ ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کرو درود۔ مصطفیٰ کا معنی ہی ہوتا ہے چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی ہی ہوتا چنا ہوا۔ بھیا قیاس نہیں کر رہے ہیں، قیاس نہیں کر رہے، خالی بتا رہے ہیں اللہ جس کو چن لیتا ہے اسے علم غیب دے دیتا ہے۔ ایسا چنا، ایسا چنا، ایسا چنا کہ چنینوں چنا تمہارے لیے، ایسا چنا سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے یار، ایسا اللہ نے چن لیا، ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے ہے نا۔ ابھی اس پہ زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا ہوں، درس قرآن میرا سن لینا بھائی ہم لوگ بھی، ٹھیک ہے۔ اور آؤ سورہ آل عمران آیت نمبر 44، سورہ ہود آیت نمبر 49، سورہ یوسف آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب یہ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، علم دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، جس کی وحی، جس کا پیغام آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اپنے محبوب کو تو دے رہا ہے، بولو نا یار، دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ محل نہیں کہاں پڑھتے ہیں یار، ہم زیادہ تفسیرہ نہیں کریں گے، بس اتنا کہیں گے کہ جتنی سوچ جتنا علم اتنی باتیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے بڑھیں، یہ خالی نمونے کے طور پہ ہے، یہ نمونے کے طور پہ، اور سوچو یہ رضا کے در کا ادنا سا، ادنا سے بھی ادنا، ادنا سے بھی ادنا، وہ اپنے علم کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہے، تو سوچو رضا کا علم کیا ہوگا یار۔ اور رضا کو مصطفیٰ نے اتنا نوازا تو مصطفیٰ کا علم، مصطفیٰ کا علم، جی اچھا حضور کی وسعت علم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور پوری زندگی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب یہ علم نہیں تو کیا ہے؟ ہر جگہ مصطفیٰ کی سنتیں ہیں، خود ناتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، مصطفیٰ نے ایسی تربیت فرمائی ہے یار۔ اور دیکھیں زیادہ تفسیرہ نہ کرتے ہو، خالی نص پیش کر رہا ہوں، نص۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ باب فعال میں لے جائیے، طلوع مانے نکلنا، اطلاع نکالنا، چمکانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے ہر کس و عام تم لوگوں کو غیب پر اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے، مقابلہ بتا رہا ہے، اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہر عام و خاص کو غیب پر علم دے دے، تو یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، چن لیتا ہے علم غیب کے ذریعے، ایک دم موجود ہے اس کے ساتھ۔ ہاں، اور عطائی پہ آئیں گے تو وہ آیت پھر آتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہے نا۔ اس کا تو آج علمی گفتگو کریں کیونکہ مدرسے کے بچے بھی بیٹھے ہیں تو آج سمجھ جائیں گے بچے لوگ، ہے نا، چلو کرتے ہیں، عطائی بھی اس سے ثابت ہو جائے گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، علمہ باب تفعیل سے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور باب تفعیل کی خاصیت ہے ماخذ دینا، اعطاء ماخذ۔ تو ماخذ کیا ہے علمہ کا؟ علمہ کا ماخذ ہے علم، تو علمہ اس نے علم دیا، بولو اب، اور اس میں کیا اعطاء ماخذ، اعطاء ماخذ، ماخذ عطا کرنا، ماخذ عطا کرنا، تو علمہ اس نے علم عطا کیا، علمہ اس نے علم عطا کیا، اللہ نے علم عطا کیا۔ کس کو عطا کیا؟ کس کو عطا کیا؟ کاف ضمیر سے خطاب مصطفیٰ سے ہے، آپ کو اے محبوب اس نے آپ کو علم عطا کیا، بولو یار، عطائی ثابت ہو گیا۔ اب لفظ ماں آ رہا ہے، ماں، ماں سب کی ماں یاد دلا دیتا ہے،
لفظ ماں میں اتنا دم ہوتا ہے، اتنا دم ہوتا ہے کہ اچھے اچھوں کا دم نکال دیتا ہے اور ایمان والوں کے دم میں دم بڑھا دیتا ہے۔ لفظ ماں عموم کے لیے آتا ہے۔ آؤ دروس البلاغہ پڑھو بھائی، گرامر عربی کا، آؤ دروس البلاغہ پڑھو گرامر عربی کا، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ مختصر المعانی پڑھو، یہ عموم کو بتاتا ہے۔ لفظ ماں نے بتایا ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے عطا فرما دیا جو مصطفیٰ کو معلوم نہ تھا پہلے۔ بولو اب، اللہ نے سب کا عطا فرما دیا کہ نہیں؟ جمیع ہوا کہ نہیں؟ جو نہیں جانتے تھے ماضی میں ہو، نہیں جانتے تھے عطا کر دیا، کرنٹ میں نہیں جانتے تھے عطا کر دیا، مستقبل میں نہیں جانتے تھے عطا کر دیا۔ بول دو اب، تو جو ماضی میں ہے وہ مکان اور جو مستقبل میں ما یکون، تو اللہ تعالیٰ نے جمیع مکان و ما یکون کا علم دیا کہ نہیں دیا؟ اور جب اللہ ایسا علم دے، ایسا علم دے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اسی کو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جب اللہ نے آپ کو اتنا علم دے دیا ہے تو یہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ یہ مسئلہ موجود ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ اب براہین قاطعہ میں گڑبڑ ہے کہ نہیں گڑبڑ ہے؟ ہیں؟ اور حفظ الایمان والا کھڑا ہو تو آپ دوڑا لینا، بھیا جانور کو علم کون سی قرآن کی آیت ہے؟ بولے کیوں پوچھ رہے؟ بولے براہین قاطعہ میں سوال کیے کہ شیطان و ملک الموت کا تو علم ثابت ہے، حضور کا کہاں سے ثابت ہے؟ سمجھ رہے گی نہیں؟ حضور کہاں سے ثابت ہے؟ تو بول، سمجھ میں آ رہا ہے نا کہاں ثابت ہے؟ دلیل لاؤ، دلیل دلیل، ہاتھ تو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب آؤ ذرا احادیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں ان کے طرح طرح کے حربے۔ اس سے پہلے ایک چوری بتا دوں، ہاں میرے تاج الشریعہ کا، ہاں کیا بات ہے یار، تاج الشریعہ کا قصیدہ ہے عربی میں، عربی میں۔ وہ سوچے کہ خالی لوگ میں کچھ لوگ تو عربی پڑھے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو عربی دیا ہے نا۔ تو یہ تاج الشریعہ کی کتاب ہے سفینہ بخشش، سفینہ بخشش 1407 ہجری تاریخی نام ہے اس کا۔ تاریخی نام کیا ہے؟ نہیں تاریخ ہے 1407، نام کیا ہے؟ سفینہ بخشش۔ تو کتاب کب ریڈی ہو گئی تھی؟ 1407 میں، اور ابھی کون سا سن چل رہا ہے؟ 1445۔ 1445 میں 7 کم کرو، کتنا کم ہوا؟ 38 سال پہلے۔ بولو اب، 38 سال پہلے، 38 سال پہلے میرے مرشد حضور تاج الشریعہ اعتماد فقہائے اہل سنت، پہچانے اہل سنت، انہوں نے قصیدہ لکھا تھا، یہ عربی میں، قصیدۃ فی الحمد و مدح النبی کی۔ اس قصیدے میں 36 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار ہیں؟ شروع کے اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور بعد کے اشعار میں مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو 36 اشعار ہیں، دیکھو باقاعدہ میں، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے 18، یہ 36۔ مقطع کیا ہے معلوم؟ یہ مقطع ہے ھذا اختر ادناکم ربی احسن مثواہ۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ ملک شام حضور تجلیات حضور تاج الشریعہ میرے پاس موجود ہے۔ حضور تاج الشریعہ ملک شام تشریف لے گئے تھے، تو مفتی اعظم شام اور تمام علماء کی موجودگی میں یہی عربی قصیدہ پڑھا تھا۔ اور جب یہ عربی قصیدہ پڑھا اور مقطع پڑھا ھذا اختر ادناکم، یہ اختر آپ کا ادنا ہے، ربی احسن مثواہ، جس کو میرے پروردگار نے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے ادنا، لیکن مقام بلند ہے۔ جیسے ہی ادنا کہا، مفتی اعظم شام یہ کھڑے ہوئے میرے مرشد کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا ھذا اختر ادناکم، نہیں ھذا اختر اعلاکم، یہ اختر جو تم میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اب یہ دیکھیے اختر مقطع دیکھ لیے، تو یہ قصیدہ کس کا ہے اور کب چھپا تھا؟ 38 سال 1407 میں۔ لیکن ایک چور پیدا ہوا، بھیا چوری بولوں گا، چوری بولوں گا، اگر شریعت کا حکم ہوتا تو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں،
اور 10 درہم سے زیادہ چوری کرے، یہاں تو 10 سے زیادہ 11 چوری کر گیا، سمجھے کہ نہیں؟ 11 چوری کر گیا۔ اچھا چوری میں بھی خالی حمد الہی کے اشعار لیے اس نے، تعریف مصطفیٰ جان پہ آ گئی، مقطع تو لکھ دیتا۔ تو یہ کتاب کا نام ہے، موبائل میں سرچ کر لینا کتاب، میں نے موبائل سے ہی ڈاؤن لوڈ کر کے نکالا ہے۔ کتاب کا نام ہے دیدار الہی کا شوق۔ چوری کرو، دیدار الہی کا شوق رکھو۔ واہ 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 واہ، کیا اسی کو بولتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری؟ اور پھر بولتے ہو کہ احمد رضا نے دھوکہ دیا۔ ابے جو اردو میں دھوکہ دے سکتا ہے تو عربی میں کتنا دھوکہ دیتا ہو؟ ہاں، یہ دیدار الہی کا شوق، یہ کتاب کب چھپی ہے؟ 2017 میں۔ ارے 6 سال پہلے، 6 سال پہلے۔ اور میرے حضور تاج الشریعہ کا کلام کب چھپا؟ ان کی چھپانے سے 32 سال پہلے، ان کے چھپانے سے 32 سال۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ 32 سال جس قصیدے کی گونج حضور تاج الشریعہ کے نام سے ہوئی ہے، اور تاج الشریعہ کوئی معمولی نہیں ہے، اختر ایسا اختر ہے جو پوری دنیا کو چمکا رہا ہے، فخر اظہر جی، پوری دنیا کو چمکا رہا۔ اب اس میں تقریر بہت سارے لوگوں کی ہے، بڑے بڑے، ہم نام نہیں لیں گے، ادب سے خالی بتا دیں گے آپ کو۔ پیر صاحب لوگوں کی بھی تقریر ہے اس کے اندر۔ پہلی تقریر ہے مولانا شمس الہدیٰ صاحب، ایک مولانا صاحب اور ہیں مولانا قمر الزمان صاحب الہ آباد، سمجھ گئے ہوں گے شاید آپ لوگ، پیر صاحب ہیں، انہوں نے تقریر لکھی ہے۔ تیسری تقریر مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہے نا، ان کی بھی تقریر ہے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب ہے نا، ان سب کی تقریر ہے۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بولتے ہیں بھائی بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بھائی ہوں گے ان کی نظر میں، ہم اس پہ تبصرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جس پہ تقریر لکھی ہے وہ چور ہے، وہ کیا ہے؟ چور ہے۔ تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس چور کی گرفت کریں، کیونکہ تقریر آپ نے لکھی ہے نا۔ اب انہوں نے جو چوری کی ہے، دیکھو نام لکھا ہے نا، ابو خطیب نقیب اشرف ندوی، یہ لکھا ہے نا، اور از کا مطلب ہوتا ہے ان کی طرف سے۔ یہ کتنے اشعار چوری کیے ہیں؟ 11 اشعار۔ کیا ہے؟ اللہ 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 مالی رب اللہ یفن الکل یبقا لیس الباقی اللہ، یہ پورے اشعار۔ آخر کیا کہتا ہے؟ تنسا رب، آگے جو تاج الشریعہ کا کلام ہے، تنسا ربک یا فانی دم شیتا بذکراہ، بس اتنا کہہ دیا۔ اب 11 چوری کیا، باقی آگے نہیں بولا، کیوں؟ کیونکہ آگے مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ اب ایک بات بتائیے، جو آدمی اردو میں اتنے دھوکے دے سکتا ہے، پروف کے ساتھ ہے، اور ابھی تازہ 100 سال نہیں، احمد رضا نے دھوکہ دیا، ان کے بچوں نے دھوکہ دیا، خوب بول رہے ہو نا آپ، خوب بول رہے ہو۔ ابھی تو ہم ثابت کریں گے تو وہاں بھی دھوکہ ثابت کریں گے۔ ہمارے بزرگوں کی کتابیں کس کے نام سے چھپی ہیں وہ بھی بتائیں گے، پھر کب چوری کیا ہے تم نے۔ لیکن ابھی یہ 2017 کی چوری ہے کہ نہیں؟ کرنٹ بتائیے، دھوکہ کون دے رہا ہے؟ اب آپ بتائیے تو نام کون دھوکہ دے رہا ہے؟ امام احمد رضا کے غلام لوگ کہ امام احمد رضا کے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام احمد رضا ہضم نہیں ہو رہے۔ امام احمد رضا کیسے بھی ہضم ہو، مصطفیٰ کا معجزہ ابو جہل کو نہیں ہضم ہوا، تو یہ مصطفیٰ کا معجزہ یہ کیسے ہضم ہو جائے گی؟ سمجھ میں آیا؟ ابھی تو بیان شروع بھی نہیں ہوا اس مدعے پہ، ابھی تو خالی انہی کی کھچائی ہوئی۔ بھائی کھچائی نہیں کہیں گے، ادب سے دکھایا ہے میں نے، صحیح ہے۔ اچھا چوری کوئی کرے تو بتانا چاہیے نا، جیسے اپنے یہاں نکاح کے ٹائم پہ چپل چوری ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں، ادھر کے بھی ادھر کے بھی، حضرت اس سے بیان کریے چپل چوری ہو کرتے ہیں، لوگ چوری کر کے انعام دیتے ہیں۔ بھائی چپل چوری کرنا بھی غلط ہے، اشعار چوری کرنا بھی غلط ہے، سمجھے نا؟ چپل چوری کرنا بھی غلط ہے اور اشعار چوری کرنا بھی غلط ہے، غلط کو غلط کہا جائے گا۔ اب آپ سے چپل چوری پہ ہم بیان کرتے ہیں، آپ کی گزارش پر ان اشعار کی چوری پر ہم کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ اپنے ممبروں سے بتاؤ کہ انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، تب تو ہم سمجھیں گے تم دھوکے باز نہیں ہو، ورنہ السکوت کالرضا فی معرض البیان، بیان کے جگہ خاموش رہنا رضامندی کی دلیل ہے۔ اگر تم نے وضاحت نہیں دی تو مطلب تم راضی ہو چوری پہ، اور چور کا بھائی سمجھ رہے ہیں نا۔ آئیے اب ذرا چلتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالی جاں میں، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم غیب کے تعلق سے پہلے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس عقیدے کو میں بہار شریعت کی روشنی میں بتا رہا ہوں، سن لیں آپ ایک بار، وہ سننا بہت ضروری ہے۔ صدر الشریعہ جو آلت کے خلیفہ ہیں، محدث کبیر کے والد ہیں، حافظ ملت کے استاد ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت الرضوان نے بہار شریعت پہلا حصہ صفحہ 41 میں لکھا ہے، عقیدہ نمبر 21 کے طور پہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ صحیح ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کے ان کو اللہ کے دینے سے ہے، صحیح ہے نا؟ لہٰذا ان کا علم عطائی ہوا۔ بولو، تمہارے ہاں جیسے گدھے کے بارے میں تم بولتے ہو، جانوروں کے بارے میں بولتے ہو کہ ان کے علم غیب ہے، اب اگر یہ حضور کے علم غیب کو بولے ڈائریکٹ کھڑے جناب ہے، تمہارے ہاں تو بیلوں کے یہاں بھی ہے یار، گدھوں کے لیے بھی علم غیب تم نے مانا، کون سی آیت ہے؟ صحیح ہے نا؟ عطائی کی پھر ذاتی، یہ ہو گیا عقیدہ۔ عقیدہ نمبر پھر 2 دیکھیں، نفی و اثبات دونوں حق ہے، بارش میں لکھا نفی و اثبات دونوں حق ہے، دونوں طرح کی آیتیں آئی ہوئی ہیں، کچھ آیتوں میں نگیٹو ہے، کچھ آیتوں میں پوزیٹیو ہے، دونوں حق ہیں، دونوں حق ہیں، لیکن جب نگیٹو ہو تو نفی علم ذاتی کی ہے، علم ذاتی کی، کہ مصطفیٰ کو ذاتی علم نہیں ہے، کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس بات جہاں ہے پوزیٹیو، جہاں ثابت کیا گیا مصطفیٰ کے علم غیب، وہاں عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے۔ بولو، تو ہمارا عقیدہ کلیئر ہو گیا، ہو گیا کلیئر۔ اب بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، انہوں نے جو اس ٹائم پہ اعتراض کیے تھے تو جواب ہوا تھا، ان کے وہی سے شروع کرتے ہیں۔ 16 میں ہوا تھا، آج 24 ہے، 8 سال پہلے ہے نا؟ ویسے پہلے تو بہت پہلے کرے اپن نے، اب تو کوئی آتا بھی نہیں ہے۔ ایک تاج الشریعہ میں ایک بار پروگرام ہوا تھا، ایک نے کہا بیٹھ کے سلام پڑھنے کا، بولے عرشی سلام ہے بیٹھ کے پڑھنے کا۔ فقیر نے ڈائریکٹ ابن ماجہ کی حدیثوں سے ثابت کیا کہ نماز کے باہر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ ریکارڈنگ ابھی وائرل ہوگی، بھائی آ کے مل لینا، میری مسجد کے میں نے اس پہ لکھوا دیا دروازے پہ حوالہ، میں رہوں یا نہ رہوں وہیں سے دیکھ لینا جا کر کے حوالہ، سمجھے؟ ٹھیک ہے، اور بہت ساری صورتیں تھی۔ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں، پہلا اعتراض سنیں، بخاری شریف کی حدیث لے کر کے آئے، حضرت مسروق جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا، من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب، جو تم سے یہ بیان کرے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جو تم سے یہ بیان کرے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ ٹینشن مت لو یار، جب سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا تو سانپ کا منتر بھی جانتے ہیں اور اس کا زہر نکالنا بھی جانتے ہیں، سمجھے نا؟ حدیث ہے، دونوں پہلو کے لے کے چل رہا ہوں، سنو۔ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی جو کہے کہ حضور غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا يعلم الغیب الا اللہ، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی بات؟ یہ حدیث لے کر کے بیٹھ گئے ہمارے سامنے، بولے تمہارے دونوں نظریات غلط ہیں۔ ہم نے کہا بھیا میرے صدر الشریعہ نے دونوں بات بتائی ہیں، نفی اور اس بات دونوں حق ہیں۔ بولو اب، روایتیں دونوں طرح سے ہیں، نفی والی بھی ہے اس بات والی ہے، دونوں حق ہے، ہمارا عمل دونوں پر ہے، ہمارا عمل دونوں پر ہے۔ پہلے کیا کیا؟ جو کہے حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا، اس کا جواب دے چکا ہوں نا۔ ہاں، آؤ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پوچھو محبوب کو آپ نے دکھایا کہ نہیں، مولا تو نے اپنا جلوہ دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ تو یہ دیکھو تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک اسی ڈائری میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا محبوب جعلت کلمت موسیٰ تکلیما وجعلت خلتی لابراہیم وکعطیتک یا محمد کفاحا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ کو میں نے کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، اور آپ کو اپنا جلوہ بلا پردہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے دکھایا،
کبھی کبھی آدمی یہ بول دیتا ہے نا یار اللہ نے تو دکھا دیا, بندے نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. جیسے چاند نکلا ہوتا ہے 29 کا, ہم لوگ بولتے ہیں دیکھو دیکھو سامنے والا دکھا ہے, کہاں ہے, دیکھ نہیں پاتا. تو کہیں گے اللہ نے دکھایا, رسول اللہ نے دیکھا کیا؟ تو میں نے کہا ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھو. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے بات. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے سوال ہوا حل رأیت ربک, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضور فرماتے نعم رأیت ربی, ہاں میں نے میرے پروردگار کو دیکھا ہے. اللہ فرمائے میں نے دیکھا ہے, رسول اللہ فرماتے میں نے دیکھا. صحابہ سے کہا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے پاک, یہ کعب الاحبار سے روایت, عامر شابی کہتے ہیں کعب الاحبار نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے پاک ہے, اور آ کے مجھ سے حوالہ لے, میں ذمہ دار اس کا. اگر حوالہ لے میں ذمہ دار اس کا. اور عربی والی ترمذی شریف, آپ اس سے حوالہ لو. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ میرے شابی کہتے ہیں کعب الاحبار نے پوچھا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا نعم ہاں, حضور نے ایک دو بار نہیں, رہا ربہ مرتين مرۃ ببصرہ مرۃ بفؤادہ, حضور نے ایک بار نہیں اللہ کو دو بار دیکھا ہے. ایک بار دل کی نظروں سے دیکھا ہے, ایک بار ماتھے کی نظروں سے دیکھا ہے. اللہ کہے میں نے دیکھا ہے, رسول اللہ کہے میں نے دیکھا ہے. عبداللہ ابن عباس کہے ہاں حضور نے ایک دو بار دیکھا ہے. معلوم ہے جیسے ہی کہا ایسا نعرہ لگا کہ خانہ مکہ شریف کی وادیاں گزرنے لگی ہیں, ہے نا, اور بہت ساری دلیل. لیکن اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ ہم کہیں گے جو کہے حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا. مطلب یہ ہے جو کہے حضرت موسیٰ کی طرح دیکھا. بتا چکا ہوں روح المعانی کے, بتا چکا ہوں اس سے پہلے. روح المعانی 13واں حصہ اسی آیت کی تفسیر کے تحت. نور دو طرح کا ہوتا ہے, ایک جلال, نور کی دو حالتیں ہوتی ہیں, ایک جلال میں ایک جمال میں. سورج نکلتا ہے جمال میں ہوتا ہے, دوپہر میں آتا ہے جلال میں آ جاتا ہے. اور جمال میں دیکھو تو ہاتھ پہ لینے کا جی چاہتا ہے, اور جلال میں دیکھو تو نظر جھکانے کا جی چاہتا ہے نا. تو جلال کا معاملہ ہے کہ ہر کوئی دیکھ نہیں پاتا, جو دیکھتا ہے تو کالے میں دیکھو چکر آئے گا, گر جاؤ گے. صحیح ہے, جلال میں ہوتا ہے, اس کے جلال کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں جو مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے. اس کا جلال جب آتا ہے تو آدمی دیکھ نہیں پاتا ہے, نور مصطفیٰ سے جو بنا ہے. صبح بڑا جمال میں ہوتا ہے, تو شام میں بڑا جمال میں ہوتا ہے سورج. لیکن اب معلوم کیا ہوا؟ روح المعانی علامہ آلوسی فرما رہے 13واں حصہ, نور دو طریقے سے, جلال جمال. تو آتے موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا وہ جلال میں دیکھا, اس لیے بے ہوش ہو گئے. اور مصطفیٰ نے جو دیکھا, کیونکہ مصطفیٰ کو میرے مولا نے مہمان بنا کر بلایا, مہمان کے سامنے کوئی جلال میں نہیں رہتا. اللہ نے جب بلایا تو جمال میں جلوہ دکھایا, جمال میں جلوہ دکھایا. جلال میں نہیں جمال میں جلوہ دکھایا. اما عائشہ صدیقہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو کہے حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا. مطلب یہ ہے کہ جو کہے حضور نے اللہ کو دیکھا جیسا موسیٰ نے دیکھا وہ جھوٹا, ورنہ مصطفیٰ نے تو جلال میں نہیں جمال میں دیکھا ہے. پہلا حصہ سمجھ میں آ گیا. دوسرے حصے پہ کہا جو کہے حضور کو علم غیب وہ جھوٹا ہے. ہم نے کہا بھیا جو کہے حضور کو ذاتی علم غیب وہ جھوٹا ہے. ذاتی علم غیب تو صرف اللہ کو ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ذاتی میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اسی لیے تو فرما رہی ہے لا یعلم الغیب الا اللہ, ذاتی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. رہا معاملہ عطائی کا تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, عطائی تو ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی ہو تو بولو اب سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ٹچ میں رہو بھیا. ہمارے پاس بڑا مواد ہے لیکن پیش کرنے والا ہونا چاہیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم کو دوسروں سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا مواد ہے ہمارے پاس. دوسروں سے ادھار لینے کی ضرورت ہے, اور واقعات گڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم کو واقعات گڑھ کے بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی نے ہم کو اتنا دے دیا ہے, صحابہ نے اتنا دے دیا, بزرگوں نے اتنا دے دیا, اگر وہی بیان کرے تو زندگی ختم ہو جائے گی. سمجھے نا, ادھار لینے کی ضرورت نہیں, نہ گڑھنے کی ضرورت ہے. گڑھتے اس لیے پھنستے ہو, گڑھتے اس لیے پھنستے ہو. جس دن گڑھنا بند کرو گے اور حقیقت بتانا شروع کرو گے, بول بالا تھا بول بالا رہے گا. سمجھے نا, بول بالا رہے گا. اور یہاں بھی آخرت نہیں. بولو سبحان اللہ. پھر ایک حدیث لے کے آئے, ایک کا جواب دے دیے. ان کا کام ہی یہی ہے, ان کو ہم بولتے ہیں امہات الاعتراض. اعتراض جنم لیتا رہتا ہے. ایک اعتراض کا جواب دو, دوسرا کھٹ سے آتا ہے نا, امہات الاعتراض.
فوراً دوسری حدیث لے کے بیٹھ گیا. دیکھو 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 کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایسا لگتا ہے خالی بخاری یہی لوگ پڑھتے ہیں. اے بھیا ہم لوگ بھی پڑھتے, دیکھ حوالہ دیکھ ہیں. اور ہم لوگ جس سے بخاری پڑھتے ہیں نا وہ معمولی نہیں ہوتا. ہماری سند حدیث دیکھ لینا کون کون آئیں گے بزرگ اس میں. تمہارے پاس سند بھی چوری کی ملے گی جیسے سلسلہ چوری کا مل رہا ہے. سمجھے نا, سلسلہ چوری کا ہے. ہاں یہ ہمارے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہے, ہمارے نقش بندی ہیں جن کے پاس میرا رضا جاتا ہے تو کہتے ہیں نور ہی نور نظر آتا ہے. رحمانی سلسلے میں رضا کی عظمت ہے, رضا کی عظمت ہے رحمانی سلسلے میں. جی بھائی کسی کا نام ہم نہیں لیا ہے, اپنے اوپر مت لینا, اور اگر کوئی لے لیا تو سمجھ لینا آئینہ دیکھ لیا, آئینہ دیکھ لیا. دیکھو بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 259, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہتے ہیں کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل بعدما دفن بلیلہ قام هو واصحابه وكأن سأل عنه فقال من هذا قالوا فلان دفن البارحة فصلوا علیہ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو رات میں دفنا دیا گیا. حضور قبر پر تشریف لے گئے, کیا کیا معلوم؟ صلی, حضور نے قبر پہ جنازے کی نماز پڑھی ہے. کہاں پڑھی ہے؟ کہاں؟ ابے فتوا نہ لگاتے بھیا شرک کا. قبر کے سامنے نماز, حضور نے جا کر نماز پڑھ دی. دین وہی جو مصطفیٰ نے بتایا, سمجھے نا, دین وہی جو مصطفیٰ نے بتایا, جا کے پڑھ دی حضور نے. پھر آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے وہیں پر, صحابہ بھی کھڑے ہوئے. وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تھا. من ہذا, یہ کون ہے؟ جنازے کی نماز آقا علیہ السلام نے پڑھی, پوچھا کون ہے یہ, کون ہے, کون ہے؟ بس یہ سوال پہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے. کہا حضور کو معلوم بھی نہیں دیکھا. بولا معاذ اللہ, میرے نبی کو تو اتنا علم ہے, اتنا علم ہے, اسی لیے کہ صحابہ کو بتا رہے جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے تحقیق کر لینا, تحقیق کر لینا کون تھا. ہمارے یہاں تو ہر آدمی چل رہا ہے, قادیانی ہو یا اس کا بھائی ہو, چاہے اس کی جو ہو, سب چل رہا ہے. اور جو منع کر رہا بولے نہیں چلیے امام, 2500 پہ پابندی. بھیا نذرانہ جو ہے نا, میں تو صاف بولتا, دین کے لیے جو کام کرتا ہے اس کا نذرانہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اور کہاں سے عطا فرماتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں ایک چیز اور ہے کہ اگر وقت پورا ہو جاتا ہے جہاں کا تو وہاں سے ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا سافر تستغنو, ڈرو مت, سفر کرو, اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا. دیکھنا علماء بہت سفر کرتے ہیں, اسی لیے علماء مالدار ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ بولے کہ لوٹ رہے ہیں, میں سب کی طرح نہیں بول رہا بھائی, کوئی ہوگا لوٹنے والا ہے نا, لیکن ممبر سے بول رہے ہیں الحمدللہ. جی تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے, تو اسی کون پہ سوال کیا, اسی کو بتانا ہے. تو آقا صحابہ نے عرض کیا فلاں آدمی رات میں دفن کیا گیا, فصلوا علیہ. اب حضور نے جنازے کی نماز پڑھی, صحابہ کے ساتھ پڑھی. پہلے تحقیق کی نا. اب فا کی گرامر کیا بتاتا ہے مولانا, فا کا گرامر کیا بتاتا ہے, تعقیب بلا تاخیر یا تعقیب بالتاخیر بتاتا ہے. یہ اب گرامر پہ بات کریں گے تو ہم گرامر پہ آئیں گے نا. عربی گرامر لفظ فا تعقیب کو بتاتا ہے, تو بالتاخیر یا بلا تاخیر. حضور نے پہلے تحقیق کی, پھر جنازے کی نماز پڑھی ہے. تحقیق کیوں کی؟ کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے سورہ توبہ میں, لا تصلی علی حد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر محبوب. جو آپ کے گستاخوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا. قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کے اندر. تو اللہ تعالی نے منع فرمایا, اس لیے حضور گئے تو پہلے پوچھا یہ کون تھا, یہ کون تھا. جیسے میٹھا کھانا سنت ہے نا, ویسے کس کا انتقال ہوا جنازہ پڑھانے سے پہلے, پڑھنے سے پہلے, اس کے بارے میں بھی تحقیق کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. خالی میٹھے کھانا سنت ہے, خالی مٹھائی کھانا سنت نہیں, یہ تحقیق کرنا بھی سنت ہے. الحمدللہ کوئی کرے یا نہ کرے رضا کے غلام برابر کرتے ہیں.
کیونکہ مصطفیٰ کی سنت ہے. جو مردہ سنت کو زندہ کرے آقا نے فرمایا میں شفاعت کروں گا. تو ہم کو تمہاری ضرورت نہیں، مصطفیٰ کی ضرورت ہے. سمجھ رہے نا؟ مصطفیٰ سب کرم کرتے ہیں، بہت کرم کرتے ہیں، ایسا نوازتے ایسا نوازتے ایسا نوازتے ہیں، غریب کو مالدار بنا دیتے ہیں. اور جب نوازتے تو اتنا نوازتے ہیں کہ خالی معمولی نہیں رکھتے ہیں، پورے ملک کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. بادشاہ بنا دیتے ہیں میرے غریب نواز، سبحان اللہ، بادشاہ بنا دیتے ہیں جب مصطفیٰ نوازتے ہیں کسی کو. جی تو اب سمجھ میں آیا حضور نے کیوں پوچھا یہ کون ہے، کائے کے لیے پوچھا تھا؟ ارے بولو نا یار، تحقیق کرنے کے لیے کون تھا؟ پھر ایسے ہی پوچھنے پہ لوگ آ گئے، خالی بولے پوچھنے کی وجہ سے حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں. ابے گدھے، پوچھنے کی وجہ سے اگر ہوتا تو جو تمہارے بچے کالج وغیرہ پڑھنے کے بعد جاتے ہیں ممبئی پونا جاب کرنے کے لیے، انٹرویو ہوتا ہے، ایک بیچ بیٹھا ہے سوال کر رہا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، سب جاہل ہو گئے. سوال کرنے کے لیے سب جاہل ہو گئے کیا؟ اور تمہارے مدرسوں میں، ہمارے بھی مدرسوں میں ہوتا ہے تحریری امتحان اور تقریری امتحان. تحریری امتحان لکھ کر کے ہوتا ہے، تقریری امتحان زبانی. تو امتحان میں جو سوالات ہوتے ہیں، سوال کرنے والا کیا جاہل ہوتا ہے؟ سوال کرنے والا جاہل ہوتا ہے؟ ارے سوال کرنے والا تو آزماتا ہے تاکہ امتحان لیا جائے کتنا علم معلوم ہو جائے. مصطفیٰ جان رحمت جب سوال کرتے ہیں تو بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی یہ حکمت ہوتی ہے کہ سوال کر کے بتا دیا جائے جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اس کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں. تم لوگ تحقیق مطلب تحقیق کرنے کا ذہن دے رہا ہوں. اور کبھی پوچھ رہا ہوں اس کی عظمت دیکھ لو، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. منطق اور فلسفہ کا ایک ضابطہ کلیہ ہے کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور حقیقت میں امت کا حکیم میرا نبی ہے. عشق و محبت، عشق و محبت وہ نہیں لگے گا، جو تھا وہی لگے گا. اب تو نعرے بھی چوری ہو رہے ہیں. عشق و محبت، عشق و محبت وہ کر رہے ہیں. ابے عشق و محبت کہیں بھی بول دو جواب ایک ہی آئے گا، اعلیٰ حضرت اعلیٰ. یوٹیوب پہ ڈالا گیا باقاعدہ، یوٹیوب پہ عشق و محبت فلاں نام نہیں لوں گا اس کا، دیکھ لینا میرے بیان کے نیچے ہے نا. تو جب عشق و محبت فلا ڈالے، میں نے کہا بھائی بابا ٹرائی کر لینا، اپنے پروگرام میں ٹرائی کر لینا. جب عشق و محبت بولے گے، رضا کا ایک بھی دیوانہ بیٹھا ہوگا تو یہی بولے گا، سمجھے. اب تو اس میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ وہ بھی اس پہ بھی چوری کر لیے، یعنی خاندانی پیدائشی چور. سمجھ میں آیا؟ بزرگوں نے کتابوں میں چوری کی، عقائد نظریات میں چوری کی، یہ چوری کر رہے ہیں، وہ بھی چوری کر رہے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ یہ کیوں تماشا کر رہے ہو؟ امت میں انتشار کیوں پھیلا رہے ہو بھائی؟ چوری ووری کرنا بند کرو. جو چور رہتا ہے وہ انتشار پھیلاتا ہے، اور چوروں کے لیے بس امام احمد رضا داروغہ ہی چلتا ہے. جی سنیں حدیث. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، یہ حدیث بھی سنیں، مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 199، یہ حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں لوگ. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، فی ساعۃ یاتی فیہا، ایک ایسے وقت میں کہ ان کے پاس آئیں گے. فجاءت تلک الساعہ، وہ وقت آ گیا. ولم یاتہ، حضرت جبرائیل نہیں آئے. وفی یدہ عصا القاها من یدہ، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور نے اس کو نیچے رکھ دیا اور کہا ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسولہ، نہ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف کرتا ہے اور نہ پیغمبر وعدے کے خلاف کرتے ہیں. خلف وعید پہ بات کریں گے، پھر بات کریں گے اشاعرہ کا مذہب کیا ہے، ماتریدیہ کا مذہب کیا ہے، اور پھر کیسے یہ لوگ امکان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیسے امام احمد رضا امکان کذب کے محال ہونے پہ دلائل پیش کرتے ہیں. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان کا نظریہ ہے کتابوں کے اندر، یہی میں ہے. یہ بڑی موٹی سی دکھ رہی ہے نا، اسی میں لکھا ہے، صفائی پیش کر رہے ہیں باقاعدہ. امکان کذب ہے، خلف وعید سے بعد میں بات کریں گے اس پہ. تو کہا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، نہ پیغمبر. ثم التفت، پھر توجہ دیے، فَإِذًا جُرْءُ كَلْبٍ تحت سریر، حضور کی تخت کے نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹھا تھا. فقال یا عائشہ، تو کہا اے عائشہ، یہ متى دخل هذا الكلب ها هنا، یہ کتا کب یہاں آیا؟ یہ کوٹ کرتے دیکھو، کہا حضور کو معلوم ہوتا تو دیکھ لیتے کہ کتا ہے اس لیے نہیں آئے. میں نے کہا کتا ہی نہیں سمجھ پایا، کتا ہی نہیں سمجھ پایا، ورنہ مصطفیٰ تو مرجع خلائق ہے، مرجع خلائق ہے. جی
ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں واللہ ما دريت فامر به فاخرج، نکالنے کا حضور نے حکم دیا. حضرت جبرائیل آ گئے، حضور نے کہا جبرائیل تم نے وعدہ کیا تھا میں تمہارے لیے بیٹھا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ تو جبرائیل نے کہا مانا عن الکلب الذی کان فی بیتک، اس کتے نے مجھے روک رکھا تھا جو آپ کے گھر میں تھا. کیوں؟ ان لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ، کیونکہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر ہو، ہم اس گھر میں نہیں آتے. پھر حضرت میمونہ کی روایت میں بھی ایسا ہے، ایسا ہی آقا علیہ السلام نے کہا تو کہتے کہ حضور کو معلوم ہوتا تو کتے کو بھگا دیتے نا. میں نے کہا مصطفیٰ نے یہاں پر بھی تعلیم دی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کبھی کبھی پیر کہنے لگتے ہیں تو سمجھ رہے ہیں نا دس چلنے لگتا ہے معاملہ. شریعت ہمارے اوپر نہیں ہے، تمہارے اوپر ہے. تو مصطفیٰ نے بتا دیا کہ چاہے مجھ سے بڑا پیر اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. جب معاملہ ہمارے گھر کا آ جائے تو بھی ایسا ہوتا ہے. جب کوئی بھی ہو کسے باشد جس کے یہاں بھی کتا ہوگا اس کے یہاں فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے. جاندار کی تصویر لگائے وہ رہو گے تو وہاں پہ نہیں آئے گا فرشتہ. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ نے یہاں پر بھی امت کو تعلیم عطا فرمائی ہے. یہاں سے بھی علم غیب ثابت ہوتا ہے، آنے والے احوال ثابت ہوتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر سمجھ میں بات آئی تو سبحان اللہ بولیے. یہیں سے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو چھوڑ دوں اگلے ہفتہ ان کے جوابات چلیں گے. ارے سبحان اللہ تو بولا یار، مطلب بیان رکنے کا دن ہی شاعر ہے نا، پیٹ نہیں بھرتا. کیا کریں، جمعہ کے دن بریانی جب ملتی ہے تو مزہ آ جاتا ہے نا. سبحان اللہ. اچھا، اور بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں. ابھی ایک سوال جیسے ہوتا ہے وہ ماں عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی، حضور کو معلوم ہوتا تو بتا دیتے. بولو معاذ اللہ. ابھی اس کا بھی جواب سننا. آپ ہار والا معاملہ لے کر کے بیٹھتے ہیں. یہ ہار تو ان کے گلے کا ہار ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہار ان کے گلے کا ہار، اور یہی ہار ہمارے لیے زینت کا ہار ہے نا. ان کے ہاں تو ہار شرک ہے، ٹھیک ہے، تو ہار والی حدیث لے کے آئے ہے نا. ایسے ہی لے کر کے آتے ہیں کہ حضور نے قبیلہ ریل زکوان و سیاح میں 70 صحابہ کو کیوں بھیج دیا تھا، اگر معلوم ہوتا تو نہیں بھیجتے. اس کا بھی کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ سب سارے جواب سننا ہے تو اگلے ہفتے تشریف لائیے، انشاءاللہ گفتگو رہے گی. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب العزت و اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد